شمالی وزیرستان میں پولیو ٹیم پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق۔ فائرنگ سے مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ فائرنگ تحصیل دتا خیل کے علاقے ڈانٹ گاؤں میں ہوئی۔ پولیس حکام کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ تو شمالی وزیرستان میں پولیو ٹیم پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فائرنگ سے مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ یہ فائرنگ تحصیل دتا خیل کے علاقے میں ہوئی ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ عابد حمید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد، کس وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا اور فائرنگ کی ضرورت پیش آئی؟ جی دیکھیں، یہ اس قسم کے واقعات تو جو ہے سب مختلف اور مختلف جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ حالیہ واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جو تحصیل دتا خیل ہے شمالی وزیرستان کی، اس کے ڈانٹ کلی کا علاقہ ہے، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیو ٹیمیں جو ہیں وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی تھی۔ اس دوران میں نامعلوم افراد نے دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار رضا اللہ اور دین شاہ جو ہیں وہ موقع پر شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایک راہگیر بسم اللہ خان اور ایک ورکر بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوا ہے، جبکہ ایک بچہ جس کے بارے میں محمد جس کا نام بتایا جا رہا ہے، پولیس کے مطابق وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوا ہے۔ ڈی پی او جو نارتھ پاکستان ہے، ان کے مطابق پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے، علاقے کو گہرے میں لے لیا، سرچ آپریشن جاری ہے اور جو زخمی اور جو میتوں کا ہے وہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد حمید آپ کا۔ کراچی ماڑی پور میں روڈ پر بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج، منتشر ہونے والے مظاہرین پھر آ گئے۔ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی جانب سے شیلنگ جاری۔ مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں موجود ہیں۔ ماڑی پور روڈ پر بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا۔ منتشر ہونے والے کچھ مظاہرین پھر آ گئے۔ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی شیلنگ کی گئی۔ مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں موجود ہیں۔ کراچی میں بجلی کی بندش کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ ماڑی پور روڈ پر یہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور ماڑی پور روڈ پر آنے اور جانے والے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند تھے۔ پولیس کی جانب سے اب یہ ایکشن لیا گیا۔ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ مظاہرین منتشر جو ہوئے، کچھ مظاہرین پھر آ گئے۔ مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں بھی موجود ہیں۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ کراچی میں ماڑی پور روڈ پر بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج، منتشر ہونے والے کچھ مظاہرین پھر آ گئے۔ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی مظاہرین پر شیلنگ کی گئی۔ مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں موجود ہیں۔ تو ماڑی پور روڈ پر بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا اور پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، جبکہ کچھ مظاہرین منتشر ہوئے اور منتشر ہونے کے بعد پھر سے مظاہرین واپس آ چکے ہیں اور اس وقت مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں موجود ہیں۔ بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں شہری اور پولیس کی جانب سے ان کو روکا گیا۔ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور کچھ مظاہرین منتشر ہوئے اور منتشر ہونے کے بعد دوبارہ واپس آئے، جبکہ اس وقت بھی احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں موجود ہیں اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ماڑی پور روڈ پر بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا تھا، جس پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور ایک بار پھر سے منتشر ہونے کے بعد مظاہرین واپس آ چکے ہیں۔ اس وقت مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں موجود ہیں، جبکہ بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کو فراہم کیا جائے، اس کی عدم فراہمی کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ کراچی میں ماڑی پور روڈ پر بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور 21 گھنٹے گزر چکے ہیں اور علاقہ مکین سراپا احتجاج تھے۔ بجلی کی عدم فراہمی کو لے کر پولیس کی جانب سے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پولیس کی جانب سے بھی لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی ہے۔ ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مظاہرین گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں موجود ہیں اور کچھ مظاہرین منتشر ہو گئے۔ منتشر ہونے والے کچھ مظاہرین اب واپس آ گئے ہیں۔ کراچی میں ماڑی پور روڈ پر بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف یہ احتجاج اور ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز شعیب بخاری سے۔ شعیب، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پر؟
जी बिल्कुल, माड़ीपुर रोड पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया था, जो कि तकरीबन 22 घंटे तक जो है वो जारी रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो कोशिश की, तमाम जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर किया डंडों और लाठियों से, जिसके बाद फिर तमाम मुजाहिरीन मुंतशिर हुए, जिसके बाद दोबारा से कुछ देर बाद तमाम मुजाहिरीन जो है वो वापस आ गए थे और बाकायदा तौर पर जब उनकी जानिब से पथराव भी किया गया पुलिस पर, और बाद में जब वो पुलिस ने शेलिंग भी की बाकायदा तौर पर, और तमाम तर जो मुजाहिरीन थे जो पथराव कर रहे थे और जो मुंतशिर हो रहे थे, मुश्ताल हो रहे थे, उन सबको जो है वो मुंतशिर किया। और साथ साथ अभी जो है वो जो माड़ीपुर रोड जहाँ पर एहतजाज हो रहा था उसको बिल्कुल क्लियर करा दिया गया है, यहाँ पे एहतजाज भी ख़त्म हो चुका है, लोगों को भी जो है वो पीछे मुंतशिर कर दिया है। साथ साथ जो है वो जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी जो है वो बहाल हो चुकी है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो इलाका है वो बिल्कुल मैदानी जंग बना हुआ था, यहाँ पर जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कई पुलिस वाले जो है ज़ख्मी हुए, तो कई जो है वो शहरी भी जो है वो यहाँ पर गुजरते हुए ज़ख्मी हुए हैं। ताहम कुछ देर के लिए यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया था। गुज़िश्ता रोज़ जब ये एहतजाज हुआ तो तकरीबन हज़ारों की तादाद में तमाम रूट्स पर जो है वो ये ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। तकरीबन 21 घंटे तक जो है वो ये ट्रैफिक ऐसे ही बंद रहा। शहरी परेशान हो गए, महसूर हो गए, जहाँ पर वो मौजूद थे वहीं रह गए थे, जिसके बाद फिर दोबारा से पुलिस ने जो है वो मुज़ाकरा करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद फिर पुलिस से जो है वो मजबूर होकर यहाँ पर जो है वो तमाम मुजाहिरीन को डंडे मारकर पीछे किया और मुंतशिर किया। अब जो है कहा जाएगा कि ये इलाका जो है बिल्कुल यहाँ से जो है वो क्लियर है और ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी बहाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बिजली बहरान, वज़ीर तवानाई सिंध का CEO के इलेक्ट्रिक से राबता हुआ। वज़ीर तवानाई सिंध का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस कि इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करे। सूबाई वज़ीर की जानिब से हिदायत जारी की गई। वफाकी हुकूमत नेपरा से मंजूर शुदा सब्सिडीज़ की रकम की फौरी अदायगी करे। इम्तियाज़ शेख की जानिब से कहा गया, जबकि के इलेक्ट्रिक के पास फर्नेस ऑयल खरीदने की रकम नहीं है, यह भी कहा गया इम्तियाज़ शेख की जानिब से। कराची में बिजली बहरान, वज़ीर तवानाई सिंध का CEO के इलेक्ट्रिक से रब्ता हुआ है और वज़ीर तवानाई सिंध का बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लिया गया है। सूबाई वज़ीर का यह कहना है कि इलेक्ट्रिक हंगामी बुनियादों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करे। कराची में बिजली फराहमी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 18 घंटों तक पहुँच गया। सूरत हाल काबू से बाहर है। ये इलेक्ट्रिक कोई जवाब देने से कासिर हो गई। कराची के इलाके मार्टिन क्वार्टर्स में बिजली के सताए लोगों के साथ मौजूद हैं मोनिस अहमद। मोनिस, बताइएगा क्या रद्द अमल है शहरियों का? देखिए, कराची का ये इलाका है मार्टिन क्वार्टर्स PIB कॉलोनी ज़िला शर्की का इलाका है। गुज़िश्ता 2 दिनों से लगभग ये सूरत हाल है कि शहर भर में बिजली की अदम फराहमी के ख़िलाफ़ एहतजाज देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात इस इलाके में भी एक ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, क्योंकि इलाका मकीनों के पास शायद इसके सिवा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। 18-19 घंटे लाइट जाती है, पानी नहीं है, यहाँ इतनी परेशानी हुई है हद से ज़्यादा। रात भर लाइट होती नहीं है, 1 घंटा लाइट मुश्किल से आती है। 1 बजे 2 बजे 3 बजे लाइट आएगी, ये रोज़ का हो गया है। बहुत बेजार आ गए, हमारे बच्चे बहुत तंग आ गए, लेकिन ये बिजली नहीं देते। पूरी रात नींद नहीं आती है, अल्लाह ही जानता है। बुढ़ापे में हमारा ये हाल हो गया। हम सारे एक साथ चले जाओ, इस तरह में नहीं मारो आप। हार क्या तो इस तरह नहीं मारो, बम फेंक दो, खत्म हो बात। हाँ, सब हम खत्म हो जाएंगे। के इलेक्ट्रिक की जानब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। हमने उनसे आज सुबह भी रब्ता किया कि कितनी डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ रहा है, लेकिन वो एक बात वही कहते हैं कि सप्लाई तकरीबन 2900 मेगावाट है, लेकिन डिमांड कितनी हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते से कराची में गर्मी भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है इसी वजह से। लेकिन ये सूरत हाल मुल्क भर में जैसे बिजली का बहरान है, तो के इलेक्ट्रिक से भी ये जो बिजली का बहरान है काबू से बाहर नज़र आता है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। उनका मुतालबा है कि सूरत हाल का वफाकी हुकूमत, हुकूमत नोटिस ले और इसको बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ, वकील तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दोबारा इलेक्शन के लिए हुक्म दिया जाए। जबकि बैरिस्टर अली ने यह कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब ने 1 रोज़ की मजीद मोहलत मांग ली है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ अपीलों की समाअत। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत पेश हुए और कहा कि उन्हें 1 रोज की मजीद मोहलत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब से मुकम्मल ब्रीफिंग लेकर अदालत में जवाब जमा करवाएंगे। अदालती हुक्म पर बैरिस्टर अली जफर, जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ।
آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دوبارہ الیکشن کے لیے حکم صادر کریں۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ 16 اپریل کو اگر واپس جاتے ہیں تو اس وقت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں تھے بلکہ نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے۔ اس موقع پر جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ اس ساری صورتحال پر آپ مکمل طور پر عدالت کی معاونت کریں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم درخواست منظور کر لیتے ہیں تو حالات کیا ہوں گے تاکہ بحران پیدا نہ ہو۔ تو اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر حمزہ شہباز کے ہوتے ہوئے الیکشن کروائیں گے تو وہ غیر آئینی الیکشن ہوگا۔ الیکشن کے لیے کم از کم 10 روز کا وقت ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ کچھ صورتحال اب ریورس نہیں ہو سکتی کیونکہ 25 لوگ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعین کس نے کرنا ہے۔ اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے تعین کے حوالے سے عدالت اپنا حکم جاری کرے گی جس پر ہر ایک کو عمل کرنا ہوگا۔ اس موقع پر عدالت کے حوالے سے بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد عدالت اس حوالے سے آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی۔ جی محمد اشفاق یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے عدالت نے حکم دیا تھا کہ وکلا ہدایات لے کر پیش ہوں، تو کیا ہدایات لے کر وہ آج عدالت میں پیش ہوئے؟ جی بالکل، وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف منسٹر پنجاب کو بریف کرنا ہے اور اس حوالے سے مکمل تیاری کے ساتھ عدالت کو آگاہ کرنا ہے، اسی لیے ہمیں یعنی پنجاب حکومت کو جواب جمع کروانے کے لیے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ اس سے قبل عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے عدالت آج ہی فیصلہ کرنا چاہتی ہے، تمام وکلا اپنے وہ تیاری کر کے عدالت کے سامنے پیش ہوں اور اس کے بعد عدالت اس پر فیصلہ سنائے گی۔ جسٹس صداقت علی خان نے یہ بھی کہا تھا کچھ دیر قبل کہ 12 بجے عدالت کی معاونت کریں کہ اگر ہم اجلاس دوبارہ 16 اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو پھر بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پولنگ وہی پریزائڈنگ آفیسر کروائے گا جس نے 16 تاریخ کو کروائی تھی۔ یعنی اس موقع پر تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ہم نے تو ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے پولنگ کو بھی چیلنج کیا ہے، جس پر جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ الیکشن ڈپٹی اسپیکر ہی کروائے گا کیونکہ اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف یا دوسرے فریق نے کوئی اپیل نہیں دائر کی، اور اسی لیے اب اگر دوبارہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر الیکشن کا سارا جو انتظام ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر یعنی ڈپٹی اسپیکر کے ہی ذمہ ہوگا۔ تو اس وقت تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے دلائل جاری ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد عدالت تمام فریقین کے دلائل سن کر آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی۔ جی محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے قسط ملنے سے معیشت کو سہارا ملے گا، مگر اصل منزل خود انحصاری ہے۔ خود انحصاری کے بغیر کوئی قوم آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں ماہرین کی کوئی کمی نہیں، مگر 75 سالوں کے دوران صرف باتیں کی گئیں۔ اس تمام میں سب ننگے ہیں، سب جواب دہ ہیں، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انشاءاللہ IMF سے 1 نہیں 2 ارب ڈالر مل جائیں گے، اور انہوں ٹھیک کہا، میں نے نیچے لکھا الحمدللہ، لیکن اصل منزل ہماری خود انحصاری کی ہے۔ خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ حمام میں سب ننگے ہیں، یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی، بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے، لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل چکا ہے، اب دیوالیہ ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ داروں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ پاکستان کی خاطر مشکل فیصلے کرنا پڑے، آئندہ بھی کرنے پڑے تو کریں گے۔ پچھلی حکومت نے 4.25 سال میں 20,000 ارب قرضہ لیا۔ پاکستان کے 25,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا، اور پچھلے 4.25 سالوں میں 4 سال بھی نہیں 4.25 سالوں میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا، جو کہ 80% ہے اس قرضے کا جو 71 سالوں میں لیا گیا۔ غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے،
اور جب غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو پھر ہم امیر لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے. اس سال اگر ہم نے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں, سپر ٹیکس لگائیں, تو میں نے وزیر اعظم کے بیٹوں کی فیکٹریوں پہ بھی ٹیکس لگایا, میں نے اپنی فیکٹری پہ بھی ٹیکس لگایا, تو میں بھی ٹیکس دے رہا ہوں, وزیر اعظم بھی زیادہ ٹیکس دیں گے. پورے پاکستان کے دکانداروں کو لے کر آ رہے ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر. ہم نے ان کو فکس کر دیا بجلی کے بل سے, جو پچھلے ٹیکس تھے اس سے زیادہ کر دیا, انکم اور سیلز ٹیکس کو فکس کر دیا. اور آنے والے دنوں میں بلڈرز کو بھی لے کر آؤں گا ٹیکس نیٹس میں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آؤں گا, کار ڈیلرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آؤں گا, فرنیچر والوں کو سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آؤں گا. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان دیوالیے پن کے خطرے سے نکل چکا ہے, پاکستان آؤٹ آف ڈینجر ہے, کوئی ڈیفالٹ کا اب چانس نہیں ہے. مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کیے ہیں, اور اگر آئندہ بھی کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو ضرور کریں گے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں, شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. عمران خان کو ڈراپ کروایا گیا ہے, اور ایک ایسا چیف منسٹر جس کا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا, جس وقت میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کے فیصلہ حق میں یا مخالف ہونے کی ابھی بحث جاری ہے. اور مرکز کی حالت کیا ہے, کیا کہہ رہی ہے ایم کیو ایم؟ کل لوگوں نے سنے, انہوں نے کہا, وسیم کو میں نے خود سنا کہ انف از انف. باپ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا. بوتانی نے کل کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو کہا, یہ سارے چینل نے لائیو دکھایا ہے. پھر ہم نے دوسرے لوگوں سے کہا, اور پھر ہم نے اصلی باپ کے باپ کو کہا. جب اصلی بوتانی نے کہا, لوگوں کو کہا, تو پھر ہمارا کام ہوا. میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ لاہور ہے, لاہور جب جاگتا ہے تو یہ یاد رکھنا سارا ملک جاگ جاتا ہے. لاہور جب جاگتا ہے تو آندھی اور طوفان اور جس جوش اور جذبے سے لاہور جاگتا ہے, پھر سارا پاکستان اس ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے. سو میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 17 تاریخ کے فیئر الیکشن کرائے جائیں. حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے, بڑے شوق سے کر لے. میں ایک سیٹ کا لیڈر ضرور ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ 2 تاریخ کے جلسے کے لیے راولپنڈی سے نکلوں گا. میں لال حویلی سے نکلوں گا. کسی کو اعتراض ہے تو شوق سے ہو, کیونکہ یہ پرامن جلسہ کرنے جا رہا ہے عمران خان 2 تاریخ کو. اور اس پرامن جلسے میں صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کا جلسہ ہے, اور وہ لوگ جو نون لیگ کی خاطر ماریں کھاتے رہے, جو 5 سال دھکے کھاتے رہے, وقت آنے پر ووٹ کو عزت دو نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جنہوں نے 25-25 کروڑ روپیہ بھی لیا, جمہوریت کا منہ بھی کالا کیا, اور نون لیگ کی سیاست کو بھی دفن کیا. اور میں کل سے آیا ہوا ہوں, میں نے صبح ناشتہ کیا ہے 2 جگہوں پر, 2 جگہوں پر ناشتہ کیا ہے. آپ خدا پہ یقین کریں کہ وہ لوگ جو نون لیگ کے سپورٹر تھے وہ ٹوٹلی بدلے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا دونوں ناشتے کی جگہ پہ کہ شیخ صاحب عمران خان کو ووٹ دیں گے. یہ بھی جھوٹے نکلے, اور انہوں نے بھی وقت آنے پر وہی کچھ کیا جس کا ہم ان سے امید نہیں رکھتے تھے. سو لاہور کی ابھی تک پنجاب کی کیبنٹ نہیں بن سکی. وہ حسن مرتضیٰ کو پیپلز پارٹی کا سینئر وکیل, سینئر وزیر, ابھی تک کوئی محکمہ نہیں ملا. وزیر بے محکمہ خورشید حسن میر ہوا کرتے تھے بھٹو کے زمانے میں, اور اب جوید لطیف کو چھوڑیں جی, وہ تو جوید لطیف کے ساتھ ہوا. پاکستان میں یہ پہلا موقع ہے جب بل آئیں گے. اول تو ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس الیکشن کا کیا بننا ہے. یہ 35 سے 40 روپے فی یونٹ بجلی کا بل جا رہا ہے. 100 روپے کلو کا آٹا ہے. پٹرول پہ جو بیتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی نے پیدل چلنا شروع کر دیا ہے. اور جس دن یہ بل آئیں گے اس دن انہیں پتہ لگے گا عمران خان کے ساتھ جس سامراجی سازش نے
اور مقامی لوگوں نے اس کو اقتدار سے اتارا. عمران خان مقبول ہو گیا ہے اور بڑا لیڈر ہو گیا ہے اور اس کی پارٹی اور بڑی پارٹی ہو گئی ہے. اور نون لیگ کا لکشمی چوک میں جنازہ آصف زرداری نے نکالا ہے. کل جو سندھ میں انتخاب ہوئے ہیں کیا وہ انتخاب ہیں کہ بدماشی اور دہشت گردی ہے؟ سینکڑوں لوگ لاٹھیاں مار رہے ہیں. کراچی میں 2 انتخاب ہوئے ہیں, دونوں میں گولیاں چلی ہیں اور آدمی مرے ہیں. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, جب میں تمام کہتا ہوں تو اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ تمام طاقتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 17 تاریخ کو تو اس کو فیئر ہونے دیں. جو جیتے وہ جیتے, جو ہارے سو ہارے. ورنہ اگر آپ نے کسی جگہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے آدمی کو ہرانے کی کوشش کی تو یہ نوجوان پولنگ اسٹیشنوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں بیلٹ باکس نہیں تبدیل کیے جا سکتے. میں نے لاہور میں جو جذبہ دیکھا ہے, یہ میں نے پاکستان کی سیاست میں حل کے نشان پہ امیدوار تھا. میں نے پہلا الیکشن حل کے نشان پہ لڑا ہے. میں نے اس لاہور میں وہ جذبہ نہیں دیکھا جو آج سے 40-50 سال پہلے تھا. الیکشن سے پہلے 6-7 دن جذبہ ہوتا تھا. یہ تو سارا لاہور چارج ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں بھی عید کے بعد چاروں حلقوں میں ایک جلسہ کروں گا انشاءاللہ. اور جو بات میں سب سے اہم کرنا چاہتا ہوں, ایم کیو ایم دکھائی نہیں دے رہی, باپ دکھائی نہیں دے رہی, اے این پی دکھائی نہیں دے رہی, شیر پاؤ دکھائی نہیں دے رہا. فضل الرحمان صاحب کے سمرو صاحب بڑے قابل احترام ہیں. ان کا کل میں نے بیان پڑھا ہے. انہوں نے کہا سندھ میں جو کچھ ہوا ہے یہ کھلی دھاندلی اور کھلی بدماشی ہوئی ہے. یہ میں نے خود سنا ٹی وی پہ. یہ سارا کچرا جو اکٹھا کیا گیا تھا, یہ عمران خان ایک ٹھوکر میں سارے انڈوں کو غرق کر دے گا. پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں, اور مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. جولائی بڑا اہم مہینہ ہے. میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا, لیکن میں سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے 10 دن اور عید کے بعد 20 دن, یہ 45 دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم دن ہیں. پاکستان میں انتخابات کروا کر پاکستان کو غیر ملکی سازشوں کی تباہی کے ایجنڈے سے بچایا جا سکتا ہے, پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. اور اگر پاکستان میں منصفانہ انتخابات کر دیے جائیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ نواز شریف اب کیوں نہیں آ رہا جی.